بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا ایک نہضت، ایک مکتب اور ایک مقصد ہے۔ کربلا کل اسلام ہے۔ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں آئیے۔ کربلا اسلام کی بقا اور اسلام کی تفسیر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی تاریخ میں بہت سی تحریکیں اٹھیں، کامیاب ہوئیں، لیکن ان کا اثر ایک مدت تک رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ لیکن کربلا آج بھی اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ اسی طرح سے زندہ ہے۔ در حقیقت خواتین کربلا نے مقصد حسینی کو محفوظ رکھا۔ مقصد حسینی کا زندہ رہنا کربلا کی ان پاک باز خواتین کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اپنے خطبات اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے یزیدیت اور یزیدی مسموم اور ناپاک تبلیغات کے پردے کو چاک کیا اور مقصد حسینی کو زندہ رکھا۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے اس پروگرام میں اپنے ایک مہمان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں ان خواتین نے کربلا میں کس طرح سے اپنا رول پلے کیا اس کے بارے میں انٹروڈکشن کروائیں گی، ان خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے خواتین کربلا بلکہ تمام خواتین کے شعبے میں اپنی نہایت خدمات انجام دی ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم ان خواتین کربلا کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال ہمارے ذہن میں کلک کرتا ہے وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ ظالم حکمران کس طرح سے وہ ریئیکشن دکھائیں گے، تو پھر امام حسین علیہ السلام ان مستورات اور محجبات کو اپنے ساتھ کربلا میں کیوں لے کر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہت ہی اچھا سوال جو آپ نے بیان کیا، اور تمام اہل دقت اور کربلا اور اسلام کے متعلق غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں سوال یقیناً ابھرتا ہے کہ جبکہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ امام جانتے تھے کہ یہ تحریک اور یہ قیام یقیناً برپا ہوگا، قائم ہوگا، اس کے باوجود آپ کیوں اہل حرم کو، اہل بیت کو اپنے ساتھ لائیں؟ اس کے متعلق اہل قلم نے دو تین وجوہات، دو تین جوابات اور ریزنز بتائے ہیں، وجہ بتائی ہیں، جن میں سے ایک اگر آپ یوں سوچیں مثلا جو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ وجہ تھی کہ امام حسین اپنے ساتھ مخدرات اہل بیت کو لے کر آئیں، کہ یوں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے ہو کہ اگر اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام چھوڑ کر جاتے مدینہ میں تو عین یہ چیز ممکن تھی، یعنی یہ ممکن تھا کہ آپ کو کربلا میں اس طرح سے آپ پر حملہ کرتے ہوئے وہاں اہل حرم کے ساتھ یزیدیت جو ہے وہ بدرفتاری کرتے یا ان کو قیدی بنا لیتے اور ان پر مسلط ہو جاتے، اور یا ایک جو آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ جی پریشرائز کیا جاتا کہ امام سے یوں کہا جاتا کہ آپ تسلیم ہو جائیں، آپ بیعت کر لیں، جس مقصد کی خاطر یزیدیت نے حملہ کیا میرے مولا پر، تو آپ تسلیم کریں ورنہ ہم آپ کے گھر والوں کے ساتھ یوں ظلم و جور کریں گے۔ تو وہ جو پریشرائز کرنا چاہتے تھے تاکہ امام کو تسلیم کرتے اپنے اس ناپاک مقاصد کی خاطر، تو شاید اس خوف کی وجہ سے امام اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یقیناً امام علم کامل، یقین کامل کے ساتھ ایک بہت عظیم ہدف کے ساتھ آپ نے مدینہ کو وداع کہا، آپ نے مدینہ کو چھوڑا، آپ یقین کے ساتھ آپ نے قدم اٹھایا اور آپ نے اہل حرم کو ساتھ لیا تاکہ اپنے اس عظیم قیام
اپنے اس عظیم مکتب کے اہداف، مقاصد اور جو یزیدیت نے جو غلط پردہ لوگوں کے آنکھوں پر ڈالا ہوا تھا اور اپنے حقائق کو چھپایا ہوا تھا، ان کو ہٹانے کے لیے، جو کہ مقاصد حسینی میں سے ہے، اور قیام عظیم عاشوراء کو انحراف سے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو اپنے ساتھ اس عظیم مقصد کے تحت لے کر آئیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر اہل بیت ہمراہ نہ ہوں اور یہ قیام انجام پذیر ہو اور وہاں صرف دشمن موجود ہو، تو اگر دشمن اس قیام کی تفسیر کرے بعد میں اور تاریخ کو ثبت کرے، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنے اینگل سے کریں گے، وہ بالکل اس کو اپنے مقاصد ناپاک کے تحت اس کو عوام تک پہنچائیں گے۔ تو ہم اپنے آج کل کے زمانے کے الفاظ کے مطابق یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ بہترین مبلغات کو، بہترین جو ہیں وہ رسالت عظیم کو پہنچانے والے، بہترین جو ہے وہ اسلام کو تبلیغ کرنے والوں کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر چلے تھے۔ اور ادھر آپ کو جیسے معلوم ہے کہ یہ عاشوراء بپا کیوں ہوا، قائم کیوں ہوا، یہ وقت کیوں آئے امام حسین پر، ہم جانتے ہیں اس لیے کہ حالات اتنے اسلام پر، حالات جو ہیں وہ اتنے حالات مشکل حالات سے اسلام گزر رہا تھا کہ یزیدیت جو ہے وہ اپنے نہایت ہی کمزور جو ہیلے اور اپنی طرف سے جو بہت ہی ہر طرف سے سوچ سمجھ کے جو حملہ جو اسلام پر کر رہے تھے، تو اس کا جواب میرے مولا کو دینا تھا، امام حسین کو دینا تھا۔ تو جواب کے لیے بھی آپ بھی اپنی پوری دقیق حساب کتاب کے ساتھ آپ نے وطن کو چھوڑا، یعنی آپ بھی مکمل پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ بعد میں بھی کوئی انحراف نہ ہو، یعنی صحیح تفسیر کربلا ہو، اور آپ اسی لیے آپ نے مدینہ کو چھوڑا، جسے کہ نبی اکرم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی اس حدیث کے مطابق، کہ جیسے میرے نانا نے کہا کہ جب بدعت اپنے عروج پر پہنچ جائے تو جس کے پاس علم ہو اس پر واجب ہے کہ وہ آ کر لوگوں کو بتائے اور بدعتوں کا خاتمہ کرے۔ اگر اس نے کتم کیا، یعنی چھپایا، پنہان کیا، مخفی رکھا، تو گویا اس نے کل اسلام کو مخفی رکھا ہے، اور جو کچھ نبی اکرم پر نازل ہوا اس کے ساتھ کتمان اور ظلم کیا۔